شہزادہ عریس اور ملکہ کی محبت۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شہزادہ عریس ایک شجاع اور بہادر حکمران تھا جس کی تلوار کی دھاڑ اتنی تیز تھی کہ دشمن اس کے سامنے آتے ہوئے لرزتے تھے۔ اس کی جنگ، حکمت عملی اور بے شمار کامیاب لڑائیوں کی کہانیاں ہر زبان پر تھی۔ نہ صرف انسانوں کے درمیان بلکہ پریوں کی دنیا میں بھی عریس کی بہادری کی داستانیں سنائی جاتی تھیں۔ ان کہانیوں کا اثر پریوں کی ملائکہ پر ہوا۔ وہ ایک خوبصورت پری تھی لیکن اس کی محبت صرف عریس کی بہادری کے حوالے سے نہیں تھی بلکہ اس کی معصومیت، اس کی آنکھوں کی گہرائی اور اس کے دل کی صفائی سے تھی۔ ملائکہ کا دل عریس کے لیے دھڑکنے لگا۔ وہ ہر وقت اس کی کہانیاں سنتی اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ عریس کی آنکھیں سمندر کی گہرائیوں جیسی تھیں اور اس کے سنہری بال چاندنی کی روشنی سے بھی زیادہ چمکتے تھے۔ لیکن ملائکہ کے دل میں ایک سوال تھا، کیا عریس میری محبت کو بھی سمجھے گا یا کبھی سمجھ پائے گا؟ ملائکہ کا دل عریس کے لیے بے حد محبت سے بھرا تھا لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا۔ عریس کو اس کی محبت کا پتہ نہیں تھا اور وہ ہمیشہ نائرہ کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ نائرہ عریس کا بچپن کا دوست، وہ شخص تھی جس کے ساتھ عریس اپنی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتا تھا۔ نائرہ کے ساتھ عریس کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ دونوں نے بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ بے شمار لمحے گزارے تھے اور یہی رشتہ اب ایک محبت بلکہ ایک خوبصورت محبت میں بدل چکا تھا۔ عریس ہر لمحہ نائرہ کی مسکراہٹ میں گم رہتا تھا۔ وہ نائرہ کی موجودگی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھتا تھا۔ ملائکہ جو عریس کی بہادری کی کہانیاں سنتی رہتی تھی، اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی لیکن اس کا دل یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ عریس کا دل کسی اور کے ساتھ ہو۔ وہ عریس کو اپنی زندگی میں چاہتی تھی اور اس کی محبت میں اس نے ایک ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جو اسے عریس کے قریب لے آئے۔ آخرکار بادشاہ نے عریس اور نائرہ کی شادی کی اجازت دے دی۔ یہ دن عریس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ محل کی ہر گلی، ہر کمرہ، ہر دروازہ روشنی سے جگمگایا ہوا تھا۔ نائرہ نے سرخ رنگ کا لباس پہنا تھا جو اسے ایک پری سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی نائرہ۔ عریس کی دنیا اس دن تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے خوابوں کی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا تھا لیکن یہ خوشی کسی کے لیے تکلیف کا سبب بننے والی تھی۔ ملائکہ جو آسمان پر محل کے قریب پہنچی تھی، عریس اور نائرہ کی خوشی کو دیکھ کر شدید غصے میں آ گئی۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عریس کسی اور کا ہو اور اس کا غصہ محبت کی آگ میں بدل گیا تھا۔ ملائکہ نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اگر عریس اس کا نہیں ہو سکتا تو وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی جادو کی طاقت کو استعمال کرنے کا ارادہ کیا اور ایک رات جب عریس اور نائرہ اپنی شادی کی رات منانے میں مصروف تھے، ملائکہ نے ایک جادوئی پتھر نکالا۔ ایک پتھر ایک طلسماتی پتھر تھا جو اپنے اندر ایک جادوئی روشنی چھپائے ہوئے تھا۔ اس پتھر کی روشنی عریس اور نائرہ کی زندگی کو بدلنے والی تھی۔ ملائکہ نے پتھر پر ایک جادوئی منتر پڑھا اور اس کی روشنی محل کے ارد گرد پھیل گئی۔ اس روشنی نے عریس اور نائرہ کی خوشی کو متاثر کیا اور ایک انوکھا واقعہ وقوع پذیر ہونے والا تھا۔ جیسے ہی ملائکہ کی جادوئی روشنی عریس اور نائرہ کے قریب پہنچی، عریس نے محسوس کیا کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ وہ نائرہ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن اچانک ایک سائے نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس سائے میں ایک خوبصورت پری کھڑی تھی۔ تم کون ہو؟ عریس نے حیرانی سے پوچھا۔ ملائکہ مسکرا کر سامنے آئی اور کہا، میں وہ ہوں
جسے تم نے کبھی نہیں جانا، لیکن میں وہ ہوں جس سے تمہیں بے پناہ محبت ہے۔ میں ملائکہ ہوں، پرستان کی ملکہ۔ عریض کے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پری کھڑی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی سنا تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ نائرا کے ساتھ تھا۔ ملائکہ نے کہا، تمہاری بہادری کی کہانیاں پرستان تک پہنچ چکی ہیں، لیکن میری محبت میں یہ خواہش ہے کہ تم میرا ساتھ دو۔ عریض نے محبت اور جذبے کے ساتھ اس کی بات سنی، لیکن اس کا دل نائرا کے ساتھ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں تمہاری محبت کا قدر کرتا ہوں، لیکن میرا دل نائرا کے ساتھ ہے۔ ملائکہ کے دل میں غصہ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن اس نے اپنے جادو کو روکا اور عریض کی محبت کا احترام کیا۔ وہ خاموشی سے غمگین ہو کر واپس چلی گئی، اور عریض اور نائرا خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔